غوث پاک مادر زاد ولی ٹھہرے. سبحان اللہ. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی تو اس پر جب وہ الحمدللہ کہتی تو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ماں کے پیٹ ہی میں جواباً یرحمک اللہ کہا کرتے. اللہ غنی. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یکم رمضان المبارک کو بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے. اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی. یعنی غوث پاک نے دنیا میں آ کر سب سے پہلا جو کلام کیا وہ اللہ اللہ کیا. اے غوث پاک کے چاہنے والوں، ہم روزانہ کتنا اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم دن میں کتنی بار رب کو یاد کرتے ہیں. ہماری زبانیں فضول باتیں تو کرتی ہیں مگر ذکر اللہ سے غافل رہا کرتی ہیں. جس دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی اس دن آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے. اللہ اللہ. یہ غوث پاک کا کرم دیکھیں اللہ کی رحمت سے کہ آپ جس رات پیدا ہوتے ہیں 1100 لڑکے ہوتے ہیں، سارے لڑکے بھی ہیں سارے ولی بھی بنتے ہیں. سبحان اللہ. غوث پاک سبحان اللہ یکم رمضان مبارک کو پیدا ہوئے. اچھا، جیسے ہی سورج غروب ہوا آپ نے ماں کا دودھ پیا، لیکن صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک دودھ نہ پیا. بڑی کوشش کی گئی، پہلے دن تو شاید سمجھ نہ آیا ہو لیکن دوسرے دن پھر صبح صادق ہوئی، اس کے بعد آپ نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور غروب آفتاب تک دودھ نہ پیا. پھر لوگوں کو ریئلائز ہوا، سمجھ آیا اس بچے نے تو پہلے دن سے روزہ رکھنا شروع کر دیا. تو شعر سنائیں گے اس بارے میں؟ رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے. میرے غوث اعظم پابند شریعت شروع سے ابتدائی سے. رہے پابند احکام شریعت ابتدا ہی سے، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا، نہ چھوٹا شیر خاری میں بھی روزہ غوث اعظم کا. کیسی شاندار یہ ہماری تربیت ہے، میسج ہے کہ پیدا ہوتے ہی فرسٹ ڈے، جی ہاں، زندگی کے پہلے دن ہی روزہ رکھ لیا. قادری کہلانے والا، اس کے علاوہ ایسی مثال کہیں اور نہیں ملتی. یہ کرامت ہے تو کمال. اچھا، پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا اور ہم سب کے لیے کتنا بڑا میسج ہے. میں پھر دنیا بھر کے غوث پاک کے چاہنے والوں، 11ویں منانے والوں سے ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے غوث پاک دودھ پینے کی عمر سے روزے رکھ رہے ہیں اور ہم آج اتنی بڑی عمر ہونے کے بعد بھی روزے نہیں رکھتے، روزے چھوڑ دیتے ہیں. تو پھر کیسی غوث پاک کی محبت ہے. چلے سلسلہ چلتا رہے گا، دربار غوث کی زیارت بھی ہوتی رہے گی، نیتیں بھی ساتھ ہوتی رہے نا. نیت بھی کر لیں انشاءاللہ آج کے بعد ہمارا کوئی روزہ قضا نہیں ہوگا. ہم فرض روزے بھی رکھیں گے اور انشاءاللہ غوث پاک کے اصال ثواب کے لیے نفلی روزے بھی رکھے نا. ہے نبی پاک کی بھی تو سنت ہے، آپ پیر شریف کے روزہ رکھتے تھے، اپنی ولادت کی گویا یاد میرے آقا خود مناتے. اللہ سلامت رکھیے ہمارے امیر علیہ سنت کو. کتنا پیارا مدنی انعام عطا کیا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں. ہر پیر کو نفلی روزہ رکھا جاتا ہے، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مدنی چینل پر پیر والے دن مناجات افطار کا باقاعدہ سلسلہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے احسان بھائی کئی بار اس سلسلے میں جلوہ فرما ہوتے ہیں. اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ہر پیر کو ایک ریمائنڈر کال ہو جائے. امیر علیہ سنت کو غوث پاک سے بڑی محبت ہے، تو ان کا عمل تھا یہ نفل روزہ رکھتے تھے کثرت سے، تو اسی لیے امیر علیہ سنت خود بھی اکثر روزہ رکھتے ہیں اور اپنے مریدوں کو بھی. اور امیر علیہ سنت کو میں نے دیکھا روزہ رکھوانے میں بھی بڑا لطف آتا ہے ماشاءاللہ. اچھا، اور شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین کو نہ پتا ہو کہ امیر علیہ سنت سال کا اکثر حصہ، یوں کہیں کہ اکثر ترین حصہ جو ہے وہ آپ کا روزہ ہوا کرتا ہے. اس عمر میں بھی آپ کا روزوں کا یہ اہتمام ہے. جو فرض روزے چھوڑتے ہیں اللہ کرے آج دربار غوث سے ہماری یہ التجا قبول کرے اور پکی نیت کر لیں کہ اب روزہ قضا نہیں ہوگا. البتہ جو قضا ہو گئے اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی، اس کا حساب لگا کر اس کی قضا بھی کرنی ہوگی. اس کی مزید تفصیل علماء سے معلوم کی جا سکتی ہے. اچھا، غوث پاک 5 سال کی عمر ہوئی، اب مدرسے میں جاتے ہیں. قاری صاحب نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قرآن پڑھنا شروع کیا زبانی. پہلا پارا، دوسرا پارا، تیسرا پارا، چوتھا پارا. غوث پاک نے قاری صاحب کو 5 سال کی عمر میں 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب حیران ہوئے اور پڑھیں تو کہا بس مجھے اتنے ہی یاد ہے. کہا کہاں سے یاد کر لیے؟ کہ میری والدہ کو 18 پارے یاد تھے، میں ماں کے پیٹ میں تھا، ماں قرآن کا دور کرتی تھی، الحمدللہ میں نے ماں کے پیٹ میں ہی 18 پارے یاد کر لیے. یہ مرتبہ غوث اعظم کا ہے. اور آپ کی والدہ بھی کتنی نیک ہے کہ بچہ پیٹ میں ہے تو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے. یہاں میری اسلامی بہنوں کے لیے بھی درس ہے کہ اگر حاملہ ہو کوئی تو اسے کیا چاہیے کہ اچھے انداز میں وہ وقت گزارے قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.